بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لاواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. رواه مسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصبر على لاواء المدینة وشدتها احد من امتی، کوئی شخص بھی مدینہ کی سخت بھوک اور اس کی سختی پر، مشقت پر صبر نہیں کرے گا میری امت میں سے، مگر قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا کہ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کرنا یہ امتی کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور اس طرح سے مدینہ کی مشقت اور بھوک پر صبر کرنے والے کی نجات ہو جائے گی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعث أبو بكر وبلال، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد صحها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجفة. متفق علیہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالی عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے۔ وعک ابو بکر و بلال، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو محبوب اور پسندیدہ بنا دے، مکہ سے محبت کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحیح کر دے، اور ہمارے لیے مدینہ کی ساع اور اس کے مد میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو منتقل کر دے اور جحفہ میں ڈال دے۔ مکہ مکرمہ میں بھی گرمی ہوتی ہے لیکن وہاں کی فضا اتنی مرطوب نہیں ہے، رطوبت اور نمی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہاں بیماری کم ہوتی ہے، پریشانی کم ہوتی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں بھی گرمی ہوتی ہے لیکن جیسا کہ بتایا ہے کہ وہاں کی فضا کیا ہوتی ہے، مرطوب اور نمی والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بیماریاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب مہاجرین جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے آئے تو بخار وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ مدینہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دیر کے لیے، ایک آدھ دن کے لیے بیمار پڑتے ہیں، وہاں کی بیماری پر اور مشقت پر صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی گئے تو ہماری جماعت میں سے تقریباً سبھی لوگوں نے ایک آدھ دن ضرور آرام کیا، بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن الحمدللہ میں نے کوئی آرام نہیں کیا، جیسے میرے معمولات تھے وہ میں معمولات کرتا رہا۔ حالانکہ جلد کی کچھ پریشانیاں آئی، کھال کی، جیسے یہ سب کافی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن میں نے کوئی خاطر میں نہیں لایا اسے۔ ہمارے سیکرٹری صاحب نے برولین دیا کہ لگا لیا کیجئے، میں نے کہا یہاں کی مشقت پر برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جس طرح سے ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت تھی، مدینہ کو ہمارے دلوں میں اتنا ہی محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے نزدیک مدینہ واقعی محبوب ہو گیا کہ فتح مکہ کے بعد بھی
مہاجرین مکہ مکرمہ نہیں گئے بلکہ مدینہ منورہ ہی میں رہے، اور ان مہاجرین کے انتقال کے بعد ان کی اولاد بھی عام طور پر مدینہ منورہ ہی میں رہی، وہ مکہ واپس نہیں آئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت مکہ سے زیادہ پیدا فرما دی تھی۔ اللہ جل شانہ نے مدینہ کے سا اور مد جو وزن کے نام ہے اس میں برکت کی دعا فرمائے، مطلب وہاں کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہمیں دیکھنے سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں زیادہ تجارت ہے مکہ مکرمہ سے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، مدینہ منورہ میں بازار وغیرہ زیادہ ہیں اور بڑے اور زیادہ ٹیپ ٹاپ والے نظر آتے ہیں، جیسے جبکہ مکہ مکرمہ میں عام طور پر ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ مقبول ہے۔ مہاجرین سے پہلے اور وہ بخار وغیرہ لوگوں کو ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ منورہ کے بخار کو جحفہ میں منتقل فرما۔ جحفہ جو مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک جگہ کا نام ہے، جب شام والے جائیں گے مکہ مکرمہ تو جحفہ سے ہو کر کے گزریں گے اور وہیں وہ لوگ احرام باندھیں گے، وہ میقات ہے شام والوں کے لیے، وہاں عام طور پر یہود رہا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ کی بیماری منتقل ہو گئی، اللہ جل شانہ نے مدینہ والوں کو وبا سے حفاظت عطا فرمائی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب العربي ويكن بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالعير تنفي خبثها وتنسع طيبها، متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بیعت کی، بیعت علی الاسلام، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، جو نیا نیا مدینہ منورہ میں آتا ہے اسے کچھ بخار وغیرہ بیماری وغیرہ لگ جاتی ہے، اس دیہاتی کو بھی مدینہ میں بخار آ گیا، تو وہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا محمد اقلنی بیعتی، اے محمد آپ میری بیعت کو ختم کر دیجئے، باطل کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بیعت علی الدین، بیعت علی الاسلام یہ تو باطل نہیں ہوتے۔ پھر وہ شخص آیا اور اس نے یہی مطالبہ کیا اقلنی بیعتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار وہ دیہاتی شخص آیا اور اس نے یہی مطالبہ کیا یا محمد اقلنی بیعتی، اے محمد میری بیعت کو ختم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تو وہ دیہاتی مدینہ منورہ سے نکل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح سے، انما المدینۃ کالکیر، بھٹی جہاں لوہار وغیرہ آگ جلاتے ہیں اور لوہوں کو ڈال کر کے صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تنفی خبثھا، کہ جو مدینہ کی گندگی کو دور کر دیتی ہے، وتنسع طیبھا، اور مدینہ کے رہنے والے اچھے لوگوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی مدینہ گویا کہ بھٹی کے مانند ہے، جیسے بھٹی اس میں ڈالے جانے والے تمام لوہے وغیرہ اس میں صاف ہو جاتے ہیں، کچرا صاف ہو جاتا ہے اور جو خالص ہے وہ چمک جاتا ہے، تو اسی طریقے سے مدینہ منورہ بھٹی کی طرح سے جو کچرا لوگ ہیں وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جو خالص لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، وہ اور زیادہ نکھر کر صاف ستھرے اور روشن ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکۃ، متفق علیہ۔ سعد آخر سے پہلے
الفصل الثالث عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی. اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ. اے اللہ مدینہ میں برکت عطا فرما دوگنا جو آپ نے برکت مکہ مکرمہ میں عطا فرمائی ہے. مکہ میں جتنی برکت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس سے دوگنی برکت مدینہ منورہ میں نازل فرما. یہ بھی وہاں کے بازاروں وغیرہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں واقعی کافی برکتیں ہیں. وہاں بازار مکہ مکرمہ کے بازاروں سے کاروبار مکہ مکرمہ کے کاروبار سے زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن رجل من آل الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني متعمدا كان في جوار يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. وعن رجل من آل الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ. جس نے بالقصد و ارادہ میری زیارت کی یعنی میرے بعد میرے مزار کے پاس آیا میری زیارت کی مجھ پر درود بھیجی کان فی جواری یوم القیامہ قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی جو زیارت کر لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں درود بھیج دے گا درود پڑھ لے گا قیامت کے دن اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ ملے گی. اور جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے گا وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا اور مدینہ کی مشقت پر صبر کرے گا ثابت قدم رہے گا کنت لہو شہیدن و شفیعن یوم القیامہ تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا. اس کی اچھائی پر گواہ اور اس کی نجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی ہوں گے. اور جو کوئی بھی حرمین میں سے کسی ایک جگہ میں مرے گا یعنی مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ سے فزع اکبر سے قیامت کی گھبراہٹ سے اور قیامت کی مصیبت سے اللہ جل شانہ اسے مطمئن لوگوں میں سے اٹھائیں گے. اس پر قیامت کا اثر بالکل نظر نہیں آئے گا. قیامت میں جیسے گھبراہٹ ہوگی جیسے لوگ پریشان حال ہوں گے نفسی کا عالم ہوگا ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے حرمین میں مرنے والا مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ میں وہ ایسی پریشانیوں سے قیامت کے دن محفوظ رہے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.